دیکھیں کہ ایک وقت یہ تھا کہ آج سے 10 سال پہلے چلا جائیں تو خواتین جو ہے وہ کمپلیٹلی ان کو اپنے جسم کو جو ہے وہ کور کرنا ہوتا تھا اور ابایا پہننا ضروری تھا. اب کی سچویشن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ابایا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ سمپلی اگر پہننا چاہیں تو پہنیں, ورنہ آپ جو دل کرتا ہے وہ پہنیں. اب دیکھیں کہ یہ جو سعودی عرب کے اندر یہ جو روایت آ رہی ہے, بیسیکلی سعودیز آر کمپلیٹلی چینجنگ. وہ جو ویژن 2030 ہے شیخ محمد بن سلمان کا, وہ کیا ہے؟ وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, وہ اوپننس کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک انکلوسیو سیٹ اپ لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ جو ڈریسز ہیں, ڈو دے ریپرزینٹ دی عرب ورلڈ؟ وائی آر دے چینجنگ سو فاسٹ؟ میں ابھی قطر سے ہو کے آ رہا ہوں. قطر از ڈفرنٹ فرام ادر اسلامک کنٹریز. فار ایگزامپل مجھے ڈیزرٹ میں جانے کا موقع ملا, میں رات کو لیٹ گیا, لیکن وہاں پہ دیکھا کہ وہاں خواتین اپنی مرضی سے جو لباس پہننا چاہتی تھی وہ پہنے تھی, لیکن تھوڑا بہت کیئر کی ہوئی تھی انہوں نے. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو آزادی تو ہے لیکن پوری آزادی نہیں ہے. اسی طرح اگر مالز میں بھی جائیں تو یہ پتا چلا کہ کئی مالز کے اندر, تو میں یہ سعودی عرب کی بات بتا رہا ہوں, کہ آپ کو لیٹس سے آپ شارٹس پہن کے نہیں جا سکتے, مرد شارٹس پہن کے نہیں جا سکتے. اور کئی مالز کے اندر میں نے دیکھا کہ خواتین جو ہیں انہوں نے بھی اپنی مرضی کا لباس پہنا ہوا تھا. لیکن آپ دیکھیں سعودی عرب جو محمد بن سلمان جو ہے, یہ جو سوئمنگ سوٹ کا فیشن شو ہے, یہ ایک بیسیکلی ہسٹورک دن ہے. یہ پہلی دفعہ, دس از فرسٹ ٹائم کہ ایسی کوئی ایک تقریب جو ہے وہ ہوئی ہے. یہ آپ یہ سمجھیں کہ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ محمد بن سلمان بتا رہے ہیں کہ یہ وہ سعودی عرب نہیں ہے. اب مسلمانوں کے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی ہے. جنگ یہ شروع ہو گئی ہے, دو قسم کی جنگیں ہیں. ایک جنگ تو یہ ہے جو سعودی عرب کی جنگ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یو اے ای آگے نکل گیا, قطر آگے نکل گیا, باقی سارے ملک میرے سے آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گیا ہوں. میں اسلام کا کسٹوڈین بنا اور میری شکل جو ہے وہ ایک تقیہ نوسی, رائٹ ونگ, ٹریڈیشنل, کنزرویٹو, پرو ریلیجن ایک میرا بن گیا ہے. اور دنیا جو ہے وہ پیسہ تو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں ہے. اور اگر میں انٹرٹینمنٹ یہاں پہ نہ لے کے آیا, جس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ رونالڈو کو بھی سعودی کلب میں لے آئے ہیں, پیسے دے رہے ہیں بہت زیادہ, کہہ رہے ہیں کہیں طریقے سے ہمارا امیج بدلے. اور یہ جو ہمیں وہ جو ایک کہا جاتا تھا کہ جی دیز آر بیڈوینز اینڈ دے ہیو دیئر اون, دے ہیو بین لیونگ آن کیملز اینڈ سو اینڈ سو, یہ اس سے ذرا باہر نکلنے کی ضرورت ہے. یہ جو چیز ہے یہ بیسیکلی محمد بن سلمان بدل رہے ہیں. مسلمانوں کو اب ٹینشن ہے. وہ کیا ٹینشن ہے؟ ان کو یہ ٹینشن ہے کہ بھائی جان ایک طرف جاتے ہیں مکہ, دوسری طرف جاتے ہیں مدینہ, ہماری ہولی پلیسز ہیں, وہاں پہ تو جا ہی نہیں سکتے کوئی دوسرے لوگ. ایون کہ جو سمرتی ایرانی کو مدینہ لے کے جایا گیا, دیٹ واز سم تھنگ, بڑا شور مچ گیا. ایون کہ جو پاکستان کے مولوی تھے وہ بھی پریشان ہو گئے. پاکستان ایک دقیہ نوسی ایک سوسائٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بڑا طبقہ, میں کہوں گا سارا ملک تو دقیہ نوسی نہیں ہے, بڑے پروگریسو لوگ ہیں پاکستان کے اندر, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لارجر سیکشن آف دی سوسائٹی. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے محمد بن سلمان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر وہاں پہ جاتے ہیں, یہ لوگ سارے جو آئیں گے, تو میں ان کو مکہ اور مدینہ دکھاؤں گا. میں کیوں نہ نیوم سٹی دکھاؤں ان کو؟ میں کیوں نہ بتاؤں کہ ویژن 2030 کیا ہے؟ میں کیوں نہ بتاؤں کہ سوسائٹی تبدیل ہو گئی ہے؟ دیر آر سوشل اینڈ اکنامک ریفارمز ان دا کنٹری. اب میگا پروجیکٹس بنیں گے. محمد بن سلمان آئے تو آتے ہی انہوں نے اس کے ساتھ قطر کے ساتھ بلاکیڈ, اس کے بعد سیریا میں جو کیا, عراق کو ٹف ٹائم, دین انہوں نے کیا نام ہے اس کا دیا جو ہے, بلکہ ابھی عراق ہی ان کی مدد کر رہا ہے فرسوبن, اس نے کی ہے ایران کے ساتھ نارملائزیشن کی, یمن کے ساتھ مسائل. لیکن اب انہوں نے آ کے اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کیا, انہوں نے سمجھا کہ ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. سو اسی لیے محمد بن سلمان جو ہے, جو خود اپنے آپ کو وزیر اعظم بھی انہوں نے بنایا اور کراؤن پرنس بھی ہیں اور نیکسٹ کنگ وہ ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں چینج کی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ شاپنگ مالز کے اندر جو مرد ہوتے تھے ان کو نماز پڑھنا ٹو آفر پریئر واز نیسیسری, اور ان کو باہر نکالنے والی ایک مذہبی پولیس ہوا کرتی تھی جو ان کو کہتی تھی چلو باہر نکلو, نماز پڑھو, ٹائم ہو گیا. سینماز کو دوبارہ انٹروڈیوس کرایا, اور خواتین اینڈ مردوں کے لیے جو موسیقی ہے, جو میوزک ہے, اس کی جو ایسی جگہیں متعارف کریں جہاں مرد اور خواتین مل کے میوزک سن سکتے ہیں, کنسرٹ پہ جا سکتے ہیں. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, سینما گھر ایسے نہیں تھے. کیوں محمد بن سلمان بھارت کے سلمان خان کو بلاتے ہیں, کیوں شاہ رخ خان کو بلایا جاتا ہے, کیوں جو انڈین سیلیبریٹیز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو اے کے اندر آئی تھنک وہ انڈین وہ جو ایکٹرز ہیں, منوج واجپئی آئی تھنک ان کا نام ہے, وہ کسی منسٹر صاحب کو ملنے گئے تھے. کیوں؟ بیکاز دے آر چینجنگ ویری فاسٹلی. ان کو پتا بالی ووڈ جو ہے, میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اس ہوٹل کے میں جو لفٹ تھی, میں آپ کو مزے کی بات ہوں, دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ جو سچویشن میں نے وہاں دیکھی. اس میں جو ایک فلور تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بالی ووڈ. مطلب آپ اف یو پریس فار ایگزامپل فلور 8,
تو اس کے سائڈ پہ جگہ پہ بالی ووڈ لکھا ہوا تھا. تو مجھے سمجھ نہ آئی, میں نے کہا یہ کیا مطلب بالی ووڈ. اینڈ دین میں نے کیا کیا, میں نے کہا میں چیک تو کروں. میں نے اس پہ جب وہ کلک کیا تو اس فلور پہ گیا تو وہاں پہ جناب میوزک, ڈانس گانے اور وہ سارا کچھ چل رہا تھا. اینڈ دین میں اوپر رہ رہا تھا, تو وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو دیکھیں یہ پوری اپنے آپ کو, قطر کی میں بات کر رہا ہوں. اب جمعے کے روز, جب جمعے کے روز آپ کے مذہبی عبادات کی طرف ہوتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن جمعے کے روز اس فیشن شو کا جو کرانا ہے, اٹ مینس دیٹ از اے کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن. جس نے جمعہ پڑھنا ہے جا کے جمعہ پڑھے, جس نے سوئمنگ سوٹ کا فیشن شو دیکھنا ہے وہ فیشن شو ہے. سو یہ جو شوق ہے محمد بن سلمان کا کہ ہاں جی ہمیں یہ نہیں ہے کہ یہ محمد بن سلمان نے یہ فنکشن کروایا ہوگا, ایسے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ لائک دس. لیکن کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے ایک اوور آل تبدیلی دی ہے, ایک ٹرانسفارمیشن دی ہے کہ ہاں جی ہاں یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا ہم ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور سعودی عرب جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ 2030 تک ایک ڈفرینٹ لائف لائن میں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اماراتی ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں. جو ہے کیا نام ہے اس کا, دنیا میں کہیں بھی فیشن شو ہو, اس طرح کی چیزیں ہوں, سعودیز اپنا پیسہ لگاتے ہیں. سعودیوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے, اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گے. ہم ایسے نہیں رہ سکتے, ہم بالکل ایسے نہیں رہ سکتے جیسے ہم پہلے تھے. یہ چیزیں آپ پاکستان نے سوچنی ہے کہ پاکستان کیا کرنے والا ہے. کیا پاکستان اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا پاکستان اپنی وہ جو تبدیلی ہے وہ لے کے آنا چاہتا ہے کہ نہیں آنا چاہتا؟ کیونکہ عرب ورلڈ تو بڑی تیزی سے بدل گیا بھائی. عرب ورلڈ ویسے نہیں ہے جیسے ہے.